السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ پی ٹی آئی نے توشہ خانہ فیصلہ معطلی اور لیول پلینگ فیلڈ کیس میں سپریم کورٹ کے اہم ریمارکس۔ سپریم کورٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل لطیف خوسا نے کہا، سپریم کورٹ میں 2 درخواستیں دائر ہیں، فیصلہ معطلی کی اور لیول پلینگ فیلڈ معاملے میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر چکے۔ اس موقع پر قائم مقام چیف جسٹس نے کہا، درخواستوں بارے آفس سے معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، آپ کی درخواست میں بہت ہی سنجیدہ الزامات ہیں۔ وکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر بر وقت کیس درج ہو جاتا تو آج اتنی ایمرجنسی نہ ہوتی۔ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کے لیے عمران خان نے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ وکلاء نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے دوبارہ اپیل دائر کر دی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے۔ ہائی کورٹ نے صرف سزا معطل کی، پورا فیصلہ نہیں۔ درخواست میں کہا گیا، فیصلہ میں غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا اور عمران خان کو نااہلی کا نوٹس جاری کر دیا، جبکہ انتخابات قریب ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ملک کے سابقہ وزیر اعظم ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے سپریم کورٹ فیصلے کو معطل کرے تاکہ انتخابات میں حصہ لیا جا سکے اور جو خراب کام باقی رہ گئے ہیں وہ بھی پورے کیے جا سکیں۔ اطہر من اللہ نے ٹھیک ہی کہا، درخواست میں سنجیدہ الزامات ہیں، یعنی ہائی کورٹ کے جج نے دانستہ ادھورا فیصلہ دیا۔ وکیل موصوف کا خیال ہے، ہائی کورٹ نے ادھورا فیصلہ دیا، یہ ہائی کورٹ کی غلطی تھی۔ یعنی اب ہائی کورٹ پہ بھی الزام لگ گیا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا، اور اس غلط فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ بھی غلط ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کے بانی اور پی ٹی آئی کے وکیل کے خیال کے مطابق ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن دونوں نے غلط فیصلے کیے ہیں۔ اب ہائی کورٹ کے فیصلے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ دیکھیں فیصلہ غلط کرتا ہے یا صحیح، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا اپنا خیال ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، اور ایسے ہی ان کے وکلاء کی رائے ہے کہ ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط تھا، اور اب سپریم کورٹ بھی اس غلط فیصلے کی توثیق کرتا ہے یا اس میں ترمیم کرتا ہے۔ ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ وکیل سیدھے سے کیوں نہیں کہتے لاڈلے کو دوبارہ الیکشن لڑوا کر جواز پیدا کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ اس کو مسلط کرنے کا۔ یعنی ابھی تک تو یہ جواز پیدا نہیں ہوا کیونکہ وہ سزا یافتہ ہے اور سزا یافتہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء اور پی ٹی آئی بانی کی یہ گہری ترین چال ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں فیصلے، ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی معطل ہو جائے اور الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے، اور ہم دوبارہ الیکشن میں آ کر شور شرابہ پیدا کریں اور جو ملک میں گند پھیلانے کا عزم کیا ہوا تھا اس کو پورا کریں، اور جو ان کے آقاؤں کا حکم ہے اس کی تعمیل ہو۔ لیکن بظاہر یہ ممکن نہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ باشعور ہیں، اور وہ یقیناً اپنے شعور کی بہتر شعور کو استعمال کرتے ہوئے بہترین فیصلہ دیں گے۔ یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے،
ابھی تو سائفر کیس اور عدت میں نکاح اور مانیکا کے الزامات کا جواب دینا باقی ہے۔ خاور مانیکا کا کیس سنسار کی سزا کے لیے کافی ہے، یعنی خاور مانیکا نے جو نکاح میں یعنی عدت میں جو نکاح کرنے اور نکاح سے پہلے جو گن کھلائے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی نے، ان کا مدعی خاور مانیکا ہے، اور اس نے عدالت کے حکم پر 2 گواہ پیش کر دیے ہیں، اور 496B یعنی دفعہ 496B پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور 496B کی روشنی میں اب فیصلہ دیا جائے گا۔ 496B سمجھ لو کہ سیدھا سنسار کی طرف جاتی ہے، اور یہ اس کو سنسار ہوگا ان دونوں کو، کیونکہ انہوں نے نکاح سے پہلے بھی جو گل کھلائے ہیں اس کی گواہی مل گئی ہے، اور نکاح عدت میں کیا ہے یہ بھی غیر شرعی ہے۔ شریعت کی سزا ان پہ لاگو ہوگی، اور عدالت اس کو ضرور صحیح ترین سزا دے گی، اس میں کوئی رعایت نہیں کرے گی۔ اگر تمام گواہ اور مدعی جھوٹا ثابت ہو تو شرعی طور پر ان سب کو سنسار کیا جائے۔ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں بشرا بی بی پہ اور عمران خان پہ، وہ اسی سزا کے مستحق ہوں گے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ الزام لگانے والے کو اسی جرم میں سزا دی جائے جو اس نے الزام لگایا ہے، لیکن امید ہے کہ الزام لگانے والے خاور مانیکا اور گواہان حلفیہ بیان دے رہے ہیں، اور اس کے بعد مفتی سعید بھی حلفیہ بیان دے رہا ہے، تو اس لیے جو بندہ حلفیہ بیان دیتا ہے میرا تو خیال ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، باقی دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ مگر یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، ہماری عدالتی نظام میں بھی خامیاں ہیں۔ کیس کو طول دینا اور فیصلے میں کہیں نہ کہیں سکم رکھ کر ملزم کو فائدہ دینا، جو کہ سراسر جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے سنگین جرم میں ملزم کو ارادی یا غیر ارادی فیور دینا بہت گناہ اور قانونی جرم ہے۔ امید ہے ہم کہ عدالتیں ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ایک شرعی مجرم کو رعایت ملے، اور یہ عدلیہ اور یہ تمام ججز شریعت کی زد میں آئیں۔ اللہ کا عذاب، اللہ کا حکم کبھی بھی آ سکتا ہے، اس لیے اللہ سے پناہ مانگیں اور صحیح صحیح فیصلے دیں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، آخر میں حاکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں یہ ججز کیا جواب دیں گے۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔